حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یزید کمزور ہو گئے تو انہوں نے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر زیادہ ہو گئی تو وہ سوچے کہ اب تخت پر کس کو بیٹھا ہے. ان کا لڑکا یزید تھا، ان کے اندر دیانتداری دینداری نہیں تھی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھک کی اور اپنے لوگوں کو کہا کہ دو ہی چیز ہے، یا تو تم یزید کو خلیفہ مان لو اور اگر نہیں تو تلوار لے کر تلوار کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. خیر ان کا اختلاف ہے. اس کے بعد درمیان میں پھر بہت سے جنگ صفین، جنگ جمل وغیرہ اس امت کو بانٹنے کے لیے یہودیوں نے کیا، مسلمان کا شکل اختیار کر کے. یزید کو بادشاہ بنا دیا، خلیفہ تو رہا نہیں. کوفہ والوں نے ہزاروں خط لکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور صحابہ کرام امام حسین کو روکتے رہے کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوفہ والے دھوکے باز ہیں. آخر میں تفتیش کے لیے، جانکاری کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جا کے تم تحقیق کرو کہ حقیقت میں وہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یزید کی بیعت کے وہ منکر ہیں. وہ آئے، ایک ہی دن میں 70,000 لوگ کوفہ کی جامع مسجد میں بیعت کیے امام حسین کے خلافت کے لیے. یقین ہو گیا کہ ہاں یہ لوگ حسین کے دیوانے ہیں اور خلافت چاہتے ہیں، یزید کی مخالفت چاہتے ہیں. حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کے دے دیا کہ ہاں یہاں کا فیلڈ ہمارا ہے، وہ جو خط میں لکھے ہیں وہ سچے ہیں. ادھر تیاری ہو گئی. یزید کو جب علم ہوا ایک لشکر جرار بھیجا، وہ آیا، آنے کے بعد حضرت عقیل کو قتل کر دیا اور پورے شہر میں ان کو سر کے کاٹ کر پھینک دیا گیا. اور اس سے پہلے وہ خط لکھ چکے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ آئیے. وہ آئے، راستوں میں لوگوں نے کہا کہ صورتحال یہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گھوم کر جانا چاہے، لیکن خدا کو وہی منظور تھا. حضرت حسین رضی اللہ پوری رات چلتے، پھر کربلا کا میدان، پھر چلتے، پھر صبح کربلا کا میدان، پھر پوری رات چلتے، پھر کربلا کا میدان. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ ہمارے نانا جان جو کہہ گئے ہیں کہ حسن زہر کھا کر مارا جائے گا اور اس کو شہید کیا جائے گا، وہ حدیث یاد آ گئی. اب جم گئے کہ اب دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے. اس درمیان جو 10-15 ہزار خط لکھے تھے وہ حسین کے معاون نہیں ہوئے، سب بھاگ گئے. خیر یہ واقعہ سنے ہوں گے، بہت لمبا ہے. آخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. اور یہ خط لکھنے والے دیکھتے رہے. اب یہ واقعہ چونکہ 10 محرم کو ہوا، آج دنیا جانتی ہے محرم کے مہینے کو جاہل پڑھا لکھا کوئی بھی آدمی محرم کے مہینوں کو جانتا ہے اور سب یہ وشواس رکھتے ہیں کہ اسی واقعے کی وجہ سے اس محرم مہینے کی فضیلت ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے محرم کی عظمت اسی طرح تھی جس طرح ہمارے پاس
رمضان کی عظمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جس طرح اس سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا، یہ محرم کا 10ویں روزہ، جس طرح ہم لوگوں پر رمضان کا مہینے کا روزہ فرض ہے، اس لیے یہ محرم کے مہینے کی عظمت، اس کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی تھی۔ اور وہ کیوں تھی؟ ارے رمضان کی فضیلت کیوں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن نازل ہوا جس کی برکت سے یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت بڑھی۔ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی سب یہ محرم کے مہینے میں ہوئی، جتنے اہم واقعات ہوئے سب اسی محرم کے مہینے میں ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ قبول ہوا اسی محرم کے مہینے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا اور آگ کو گلے گلزار بنایا گیا اسی محرم کے مہینے میں، حضرت نوح علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون کو غرق کیا گیا تھا اسی محرم کے مہینے میں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگی تھی اسی محرم کے مہینے میں۔ آپ جتنے واقعات سنتے ہوں گے وہ تمام واقعات اس محرم کے مہینے میں ہوا، اس لیے محرم کی عظمت اور فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جس طرح ہمارے محترم بیان کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو یہودی روزہ رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تم لوگ کیسا روزہ رکھ رہے ہو؟